بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی امریکن الیکشنز کو فالو کر رہا تھا جس طرح ہم سب کر رہے تھے. تو میں نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا کہ بائیڈن کی پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن کی کتنی تیاری ہوگی جب وہ آفس سنبھالے گا، اس کے مقابلے میں میری کتنی تیاری تھی جب میں نے آفس سنبھالا. تو ہمارا الیکشن ختم ہوا 25 جولائی کو. 25 جولائی کے بعد کیونکہ ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنانی تھی اور نمبرز پورے کرنے تھے، تو 25 جولائی سے لے کے جو ہمارا 18 اگست کو جو میں نے اوتھ لی، تو 25 سے لے کے 18 تک تو ہمارا مسلسل کوشش رہی کہ نمبر پورے کریں ہم. اور اس کے بعد 18 کو اوتھ لے کے اور آفس میں آ گیا. اب میں بائیڈن کا دیکھ رہا ہوں کہ جس دن الیکشن ختم ہوا ہے 2.5 مہینے اس کو ملے ہیں پوری تیاری کرنے کی، اپنی ٹیم سلیکٹ کرنے کی. ہم تو نمبرز پورے کر رہے تھے نا، وہ اپنی ٹیم سلیکٹ کر سکتا ہے. پھر اس کو پوری اب بریفنگز مل رہی ہیں ڈفرینٹ منسٹریز سے، جو بیوروکریٹس ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کا کیا سچویشن ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو یہ چیز پاکستان میں، اگر میں ہر چیز کو اپنی زندگی میں ریویو کرتا ہوں کہ کیا میں بہتر کیسے کر سکتا تھا، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جو سسٹم کو ریویو کرنا چاہیے کہ جب آپ کی ٹیم بن جائے اس کے بعد پھر آپ کو ایک پورا ٹائم ملنا چاہیے گورنمنٹ سنبھالنے سے پہلے کہ اسپیسیفکلی گورنمنٹ کی تیاری کریں کہ آپ نے گورننس کیسے دینی ہے آپ کی ٹیم کی. پھر بریفنگز ہو ہر محکمے کی، مثلا ریلوے منسٹر ہے تو اس کو پوری بریفنگ ہو کہ ریلوے کے اندر ایکچولی کیا سچویشن ہے. پھر اکانومی کے اوپر اسپیشلی پوری بریفنگ ہو کہ کس ڈیفیسٹس کیا ہیں، پھر بجلی کا کیا سچویشن ہے، گیس کا کیا ہے، تاکہ جب آپ آفس سنبھالیں تو آپ کو پوری طرح پتا ہو کہ میں نے کیا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا ہے. تو میں نے اب جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی. تو 3 مہینے تک تو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کئی فگرز تو، اور خاص طور پہ پاور سیکٹر کی، یعنی 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا. وہی منسٹری سے کبھی کوئی فگر آ جاتی تھی، ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا کر رہے ہیں، پھر پتہ چلتا تھا کوئی اور فگر آ گئی ہے اور ہم اتنا اچھا نہیں کر رہے. تو ایک تو میں اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کو، ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے. اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے، اس کی پوری طرح ان کو بریفنگز دینی چاہیے. میں انگلینڈ میں مجھے یاد ہے کہ جب کنزرویٹوز لگ رہا تھا کہ ہار جائیں گے، اور جب کہ لیبر کی گورنمنٹ آئی، یہ جان میجر کی گورنمنٹ تھی، اور وہ جب جانے لگی تھی تو پھر ٹونی بلیئر جیتا تھا الیکشن. تو مجھے پتہ ہے کہ وہ جو کنزرویٹو گورنمنٹ کو جب ان کو یہ لگا کہ شاید ہم ہار جائیں الیکشن، تو کیونکہ لیبر گورنمنٹ پہلی دفعہ آ رہی تھی، ان کی کوئی تجربہ نہیں تھا، کیونکہ بڑی دیر کے بعد مارگریٹ تھیچر کا بڑا لمبا دور رہا تھا، تو ان کو بڑی جب دیر کر کے لیبر آنا تھا تو باقاعدہ ان کی ٹریننگ کروائی گئی. بیوروکریٹس نے بتا کے ان کو ہر سچویشن کا سمجھایا کہ ایکچولی کیا سچویشن ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی، کدھر پرابلمز ہیں، کیا اپنی سجیشنز دی کیسے حل کرنی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نمبر 1 چیز تو ہمیں ایک سسٹم اپنے تھوڑا ٹویک کرنا چاہیے. ایک پیریڈ ہونا چاہیے جدھر کہ پوری طرح گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بریفنگ دیں، تیار ہوں، ہر ایریا کا پتہ ہو تاکہ آپ بہتر پریپیئرڈ ہوں. سیکنڈلی ہمارے جو منسٹریز ہیں، اب تک منسٹریز نے جس طرح ہم چلے ہیں دیکھ کے سیکھتے رہے ہیں آن دا جاب، اسی طرح منسٹریز کے اوپر بھی اسی طرح چیزیں آئیں. اور میں دیکھتا رہا ہوں کہ کئی منسٹریز نے زیادہ بہتر پرفارم کیا، کئیوں نے نہیں کیا.
اور کئی سیکھ رہے ہیں، کئی آہستہ آہستہ ان کی پرفارمنس اوپر جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک ملک کے اندر یہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پاور ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے سینٹر سے صوبوں کے اندر، اس کے اندر بھی ایک مجھے لگا کہ ابھی تک 18th امینڈمنٹ کی پوری طرح اس ملک کو سمجھ نہیں ہے کہ کون سے شعبے، مثلا فوڈ سیکیورٹی ہے، میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں، ہے تو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، لیکن ساری نیچے جو پاور ہے وہ پروونسز میں چلی گئی ہے. اب اگر ایک پروونس نہیں سینٹر کے ساتھ چلتا اور اپنی اور علیحدہ پالیسی بناتا ہے اور پرائز ڈفرینشل آ جاتا ہے ایک پروونس میں اور دوسرے پروونس میں، تو وہ ساری قیمتیں ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور ذمہ داری سینٹر کی ہے. گندم کی قیمت اگر آٹا مہنگا ہوا تو سب برا بھلا تو سینٹر کو کہہ رہے ہیں، لیکن سینٹر کے پاس کنٹرول ہی نہیں ہے کہ اگر ایک صوبہ اپنی گندم نہیں ریلیز کرتا، مارکیٹ میں نہیں دیتا، تو پرائز ڈفرینشل کو وہ نہیں ختم کر سکتا، اس کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن ذمہ داری ایک اس قسم کی سینٹر میں. تو میں یہ ڈسٹورشنز اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے ہم نے بڑی چیزیں سیکھی ہیں کہ جو میرے خیال میں کہ ہمیں آگے جا کے ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. مثلا انوائرمنٹ ہے، اب انوائرمنٹ بھی صوبوں کے اندر چلی گئی ہے، لیکن انوائرمنٹ ہمیشہ ایک فیڈرل لیول پہ رہنی چاہیے، کیونکہ سارے ملک کی انوائرمنٹ ہے. یہ تو نہیں کہ ایک صوبے میں ایک انوائرمنٹ ہوگی اور دوسرے میں دوسری ہوگی. اور اسی طرح کئی چیزیں آہستہ آہستہ ہم سیکھتے جا رہے ہیں. آج جو یہ بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا ہے کہ ہر منسٹری کی پرفارمنس کی ایویلویشن ہوگی، یہ بالکل صحیح ڈائریکشن پہ سٹیپ ہے. کیونکہ اصل میں تو 5 سال کے بعد فیصلہ یہ پبلک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان کی زندگی بہتر کی یا نہیں کی، کیا ہم نے لوگوں کے لیے جو ہم نے ان سے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے یا نہیں کیے. تو وہ جو گورننس ہے وہ تب تک جب تک کہ ساری منسٹریز پرفارم نہیں کریں گی ہم گورننس نہیں دے سکتے. تو یہ جو آج ایک سٹیپ لیا ہے اور یہ جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، یہ میں شہزاد ارباب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. یہ اب ہم اپنے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ ہمارے تقریباً اب 2.25 سال ہیں اور جتنا بھی اب باقی ٹائم رہ گیا، ہمیں اب اپنی جو گورننس کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں یا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ ہماری تو گورنمنٹ پہلی دفعہ، زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ پاور میں آئے. تو یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آ گیا اور پرفارمنس کے لیے اپنے اوپر پریشر ڈالیں. اب یہ جو آپ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں ان کے اوپر ایویلویشن ہوگی ہر منسٹری کی، اور ہر منسٹری اپنے اوپر بھی پریشر ڈالے گی کہ انہوں نے اب یہ ٹارگٹس میٹ کرنے ہیں. اور ان ٹارگٹس کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ ہے پاور منسٹری کا. جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اگر ایک چیلنج ہے جو مجھے کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی سوچ کے، وہ ہے ہماری پاور منسٹری. جو بجلی ہے، یہ جو بجلی کا سیکٹر ہے، یہ ایک اتنا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سیکٹر ہے. اس میں اتنے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو آپ نے سب کو ریشنلائز کرنا ہے، ان سب کو سنکرونائز کرنا ہے. اگر ہم نے کوئی بھی عوام کو ایک ایسی بجلی دینی ہے کہ جو ایک ان کی وہ افورڈ بھی کر سکیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو قرضوں کا پہاڑ چڑھتا جا رہا ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے، اس کو کیسے بچائے. تو یہ ہمارے لیے، میں ابھی آؤٹ لائن کر دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے پاور کا. یہ ہے ہمارا نمبر 1 چیلنج، جو کہ جو ہمیں اس پہ جتنا بھی ہم کام کریں اور کوشش کریں، اس کے اندر کئی فیکٹرز ہمارے کنٹرول میں، کئی ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں. لیکن نمبر 1 میں صرف چیلنجز سامنے رکھ رہا ہوں. دوسرا جو ہے ہماری سبسڈیز، ہم تقریباً 2,500 ارب روپے کی سبسڈیز دے رہے ہیں. اور کوشش یہ ہے کہ سبسڈیز تو ہونی چاہیے، ہر ملک میں سبسڈیز ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمزور طبقہ ہے اس کو آپ اس کے لیے سبسڈی دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو بینیفٹ دیتے ہیں سبسڈی سے. اور ساتھ ساتھ جو دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اوپر ان کو سبسڈائز کیا جائے. اور جو تیسری چیز ہے
وہ یہ ہے کہ ویلتھ کریشن کے لیے مثلا ہمیں ایکسپورٹس، اگر ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے تو ہمارا یہ جو سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے، اور جو اللہ کا شکر ہے آج جو ہم نے اب یہ چوتھے مہینے 5ویں مہینے فگر دیکھی ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا 5 مہینے رننگ. یہ بھی ایک بہت بڑی، میرے خیال میں ہماری کئی پرفارمنسز سے مجھے بڑا فخر ہے، یہ ایک بہت بڑا فخر ہے، کیونکہ یہ اگر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں رہتا ہے تو روپے پہ پریشر پڑتا ہے، روپے پہ پریشر پڑتا ہے، اور روپیہ اگر گرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی. اور مہنگائی جو ہے وہ ہمیں، وہ بھی ایک چیلنج ہے کہ ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا. تو ایک تو یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. لیکن جو سبسڈیز ہیں، سبسڈیز کو ویلتھ کریشن کے لیے استعمال کریں ہم، جو ایکسپورٹس بڑھانے میں، کوئی انڈسٹریز کو تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور اکانومی چلنی شروع ہو، وہاں تک ٹھیک ہے. لیکن کئی سبسڈیز ہیں کہ غریب آدمی کو بھی وہ سبسڈی مل رہی ہے اور عمران خان کو بھی وہ مل رہی ہے اور پیسے والے لوگوں کو بھی. تو وہ جو ہے سیکنڈ چیز جو ہماری ہے کہ ہم نے ان سبسڈیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، فوکس کرنا ہے صرف ان 3 طبقوں کے اوپر. اور پھر جو ہمارا تیسرا بڑا چیلنج وہ میں کہہ چکا ہوں، ایکسپورٹس. جب تک ہم اپنی ملک کو ایکسپورٹس کی طرف نہیں لگاتے تو ہم کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں گے، یہ وشس سائیکل سے، کہ ہم جیسی ہماری اکانومی اوپر جانے لگتی ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ روپے پہ پریشر پڑتا ہے، پھر ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز پہ پریشر پڑتا ہے، اور پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. 20 دفعہ پاکستان IMF کے پاس جا چکا ہے. تو ایکسپورٹس کے اوپر ایک اسپیسیفکلی اب ہم نے پورا زور لگانا ہے. اور اس کے لیے میری اینڈ میں سم اپ کروں گا کہ میرا کیا پلان ہے اس پہ. اور پھر جو ایک اور بہت بڑا ہمارے اوپر پہاڑ چڑھتا رہا ہے وہ پینشنز کا ہے. ہماری جو پینشنز ہیں وہ اتنی ہر جگہ پروونشل گورنمنٹس کی اداروں کے اندر پینشنز اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، اور کبھی کسی نے صحیح معنی میں پینشنز کا پلان نہیں کیا. تو وہ ڈاکٹر عشرت ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ایک اسکیم پینشن کی آئے، جو کہ ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتر نے تو کہا تھا کہ وہ پینشنز کو سیونگز میں کنورٹ کر دیا، وہ تو ان کا ایسٹ بن گیا. تو ہمارے لیے تو اس وقت پوری لائبلٹی بنی ہوئی ہے. ایک تو وہ بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے. اور جو ہم نے سیکٹرز کے اوپر خاص کانسنٹریٹ کرنا ہے وہ ہمارا ایگریکلچر ہے، اس کے اوپر ہم نے کانسنٹریٹ نہیں کیا. ایگریکلچر ایک ہے کہ اگر ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کے اوپر زور ڈالتے رہیں تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ملک کو، ہمارا ایگریکلچر ایک امپلائمنٹ بھی دیتا ہے، اور پھر صرف پروڈکٹیوٹی بڑھانے سے ہماری فوڈ سیکیورٹی بھی ہو جاتی ہے، اور ملک کو بھی ہم اٹھا دیتے ہیں. اور ادھر چائنا کا ہمیں بہت فائدہ ہے، بیکاز چائنا کے ساتھ جو سی پیک کے اندر اب ہم ایگریکلچر کے اوپر بھی کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور پروڈکٹیوٹی میں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو میں آخر میں جو میں نے 2.25 سال کے بعد ایک نتیجے پہ آیا ہوں کہ ہمارا جو گورننس ہے، ہمارے گورننس سسٹم کو ڈاکٹر عشرت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سول سروس ریفارمز ہو تاکہ تیزی سے چیزیں ہوں ہماری گورننس سسٹم کے اندر. لیکن جو میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے کہ ہمیں اب پرائرٹائز کر، جب تک ہمارا سسٹم، ہمارا بیوروکریسی کا سسٹم اور تیز چلنا نہیں شروع ہوتا، اس تک ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اس ٹائم تک کہ ہمیں چینلز بنانی پڑیں گی کہ جو ہماری ٹاپ پرائرٹی کی چیزیں ہوں گی ان کو اے گریڈ میں ڈال دیں گے، اور پھر جو سیکنڈ بی گریڈ اور سی گریڈ اس طرح کر دیں گے. ان چینلز کو جو آن لائن رکھیں گے، جو بھی ہمارے اے گریڈ کے پروجیکٹس ہوں گے ان کو ہم آن لائن فالو کریں گے، اور کسی قسم کی ان کے اوپر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ اتنے امپورٹنٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں، اربوں روپے کا ملک کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ یا نقصان ہونا ہوتا ہے، اور وہ جا کے پھنس جاتے ہیں کسی منسٹری میں، اور پھر وہیں پھنس جاتے ہیں. کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ مہینہ 2 مہینے، یعنی کوئی ایجنسی نہیں ہوتی کہ ملک کو فائدہ یا نقصان ہے، لیکن وہ چیزیں پھنس جاتی ہیں. تو ہم نے یہ جو ایک چینل اب بنانی ہے کہ پہلے تو ادھر سے شروع کریں گے کہ جو ٹاپ پرائرٹی ملک کے جو ایشوز ہیں، جو ہمارے جو سبجیکٹس ہیں، ان کو ہم نے فاسٹ ٹریک کرنا اور فالو کریں گے کہ کہیں بھی رکتے ہیں تو پینلائز کیا جائے گا ان منسٹریز کو جدھر بھی کہ وہ کسی وجہ سے بھی
ایک ملک کے لیے جو پرائرٹی والے پروجیکٹس ہیں وہ سلو ڈاؤن نہ ہوں. اور میں خاص طور پہ ایکسپورٹ سیکٹر کے اوپر میں یہ کہتا ہوں, اور ہماری جو انڈسٹریز ہیں جو اس وقت انڈسٹریلائز کر رہا ہے ملک, اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ملک میں ڈالرز لے کے آتی ہیں, جس سے ہمارے یہاں ڈالرز بچتے ہیں یا ملک میں ڈالر آتے ہیں, اس کو ہم نے پرائرٹائز کر دینا ہے. کیونکہ یہ ایک ہمارا ونربل ایریا ہے کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ جیسے جیسے ماشاء اللہ ہماری اکانومی گرو کرنی شروع کی ہے اور ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر اٹھ رہا ہے, انڈسٹری چل رہی ہے, تو اب خوف یہ ہے کہ پریشر پڑنا شروع کر دے گا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. اور پھر کیونکہ جیسے جیسے اکانومی گرو کرے گی, امپورٹس بڑھیں گی, اور وہ جو ہمارا پریشر ہے کسی طرح اس کو ہم اوائڈ کر لیں, یعنی ہم اپنی کرنٹ اکاؤنٹ کو ڈیفیسٹ میں نہ جانے دیں تاکہ روپے پہ نہ پریشر پڑے. وہ سب سے کرٹیکل چیز ہے اس وقت کہ اللہ کا شکر ہے جیسے بھی یہ 2 سالوں کی بڑی مشکلوں کے بعد ہماری جب اکانومی اب چلنی شروع ہوئی ہے اور ہماری پازیٹیو سائنز نظر آ رہے ہیں, تو یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آگے جو پٹ فالز ہیں ہم ابھی سے پری ایمپٹ کریں ان کو. تو میں انشاءاللہ شہزاد ہم اس کی ایویلیویشن رکھیں گے اپنی منسٹریز کی, اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ ساری منسٹریز کو ہمیں پتہ ہوگا کہ جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے کیا وہ اس کے اوپر میٹ کر رہے ہیں یا نہیں, اور پھر اسی کے اوپر ان کی ایویلیویشن ہوگی. تھینک یو.